بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن خوش نصیب لوگوں نے وہاں بچراں کے قرآنی چشمہ سے پانی پیا تھا، جانشین شیخ القرآن تشریف لا رہے ہیں، ذرا خوش دلی سے ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، غازی اسلام جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی۔ تمام احباب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جو حضرت اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جانشین شیخ القرآن تیری جرأت کو، جانشین شیخ القرآن تیری استقامت کو، جانشین شیخ القرآن تیری بہادری کو، جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی۔ میں علامہ بندیالوی صاحب کا بے پناہ مشکور ہوں، انہوں نے مجھے بیٹھیے گا ذرا، انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں جانشین شیخ القرآن کو خوش آمدید کہوں۔ آپ لوگ اپنی نشستوں پہ بیٹھیے گا۔ میں جب جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو دیکھتا ہوں اور اس حالت میں کمزوری میں وہ ہمارے تمام دینی پروگرامات میں ہماری سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ان کی استقامت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ ندامت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جبل استقامت اگر کہا جا سکتا ہے اس وقت،
اشاعت التوحید و سنہ میں تو وہ الحمدللہ امیر اشاعت التوحید و سنہ پنجاب جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی ہیں. میں کہوں گا غازی اسلام تیری استقامت کو آپ نے کہنا ہے سلام ہے سلام ہے. غازی اسلام آپ کی استقامت کو، مجاہد اسلام آپ کی استقامت کو. اس میں میرا لباسے کر دے نہ آگے نہیں کرنا. جن خوش نصیب احباب نے وہاں بھجرہ کے پسماندہ علاقے میں رئیس المفسرین قدوۃ السالکین امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی. یا ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تمام احباب سن 1957 میں دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے دارالعلوم میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے اشاعت التوحید والسنہ. انہوں نے اپنا نسب العین اپنی منزل اپنا ٹارگٹ توحید و سنت کی اشاعت کرنے کو بنایا. اس جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والے کارکن انہیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. کچھ نادان لوگوں کا خیال ہے کہ مسئلہ توحید کو بیان کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے
مسئلہ الہ کو بیان کرنا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میں بڑے یقین سے کہوں گا کہ اس دھرتی پر اور اس نیلی چھت کے نیچے اگر کوئی اتفاقی مسئلہ ہے تو وہ ہے ہی مسئلہ توحید۔ یہ ایسا اتفاقی مسئلہ ہے جس پر اللہ کے تمام نبی متفق تھے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہر رسول کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا اس کائنات میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جو سارے دین کی بنیاد ہے۔ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جس پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کی نجات اسی مسئلے پہ ہوگی۔ من قابل منی الکلمۃ التی عرضت علی امی فردها فہی لہ نجات، جس آدمی نے اس کلمے کو قبول کیا جو آخری ٹائم پہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، میرے چچا نے اس کو رد کر دیا، فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ، وہی کلمہ اس آدمی کے لیے کیا بنے گی؟ مسئلہ توحید ہی وہ مسئلہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ ساری کائنات جو اللہ نے سجائی اور اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ اللہ نے اسی مسئلے کی وجہ سے بنائی تھی، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی، موضوع روایتوں کا سہارا لیا، کیا بریلوی اور کیا دیوبندی، کتنے خطیب اپنی تقریروں میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، سونیاں جو تین نہ بنانا ہوندا تو ہم کوئی چیز بھی نہ بناتے۔ سر لگا لگا کے اسے پڑھتے ہو، اسماء رجال کے علماء کی کتابیں اٹھائیے نا، کیا لکھا ہے علماء نے اس روایت پر؟ قال علی قاری،
हाजा हदीसुन मौजून। हनफियों का एक बड़ा इमाम मुल्ला अली कारी कहता है हाजा हदीसुन, से बोल मौजू का माना करो घड़ंतु, घड़ंतु घड़ी हुई है। लेकिन कुछ उलमा ने कहा हाजा हदीसुन मौजून वलाकिन माना हो सही उन। हदीस के लफ्ज तो मौजू हैं, नबी पाक से साबित नहीं है, लेकिन माना इसका सही है। मौलाना हुसैन अली बोले, और मौलाना हुसैन अली बोलता है तो मोती रोलता चला जाता है। फरमाया अगर माना सही है ना तो माना मैं करता हूं। मौलाना हुसैन अली ने माना किया। उलमाए किराम आप भी जरा इस बात को तवज्जो से सुने। मौलाना हुसैन अली ने माना किया, अल्लाह कहते हैं मेरा सोना पैगंबर अगर मैंने तुझे पैदा करके तेरी ज़बान मुकद्दस से अपनी तौहीद का ऐलान न करवाना होता तो मैं कायनात पैदा ही न करता। वजह तख्लीक कायनात कोई शख्सियत नहीं है। ये कायनात न किसी नबी के लिए बनाई गई, न हजरत ईसा के लिए, न हजरत उज़ैर के लिए, न हजरत इब्राहीम के लिए, न किसी इमाम के लिए, न फरिश्ते के लिए। ये कायनात रब ने बनाई अपनी तौहीद पर बतौर दलील। इस कायनात के जर्रे जर्रे को देखो और मेरी वहदानियत को समझो। मैं गुजरात में खड़ा हूं और हमारी पूरी जमात और जमात के उलमा हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत थे। तसव्वुफ का सिलसिला खानकाई निजाम तो था नहीं। शाह जी मुरीद करते तो फरमाते मेरे को रजिस्टर ते है कोई नहीं कि मैं थोड़े नाम लिखा, बस ए वजीफे जे पढ़ते रहो। ये जो तसव्वुफ का मैदान है, थाना भून में मौलाना अशरफ अली थानवी, देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, लाहौर में मौलाना अहमद अली लाहौरी, वहां भचरा में मौलाना हुसैन अली। चारों सिलसिलों में मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी को इजाजत दी थी। चारों सिलसिलों में, तसव्वुफ के चारों सिलसिले। कभी मुझे भी शौक चढ़ा था कि मैं तसव्वुफ की किताबें पढ़ूं। मैंने हक में लिखी हुई किताबें पढ़ी, खिलाफ लिखी हुई किताबें पढ़ी। फिर ये पत्थर मुझे भारी लगा, मैंने चूम के रख दिया। भाई जिस फील्ड चाहिए ठीक है। एक सूफी का कौल पड़ा, बस मजा ही आ गया। बयान करता हूं तो मुझे मजा आ जाता है, सुनने वाले कितना लुत्फ लेंगे। सूफी ने लिखा कि जमीन से उगने वाली पहली कौपल अंगूरी सिक्का, किसी इलाके में कहते हैं पत्ता, उर्दू में कौपल। इतना बड़ा इज्तिमा है। ये जो कौपल और सिक्का होता है ये सरिये दा हुंदा। इतना नरमो नाजिक, फूंक मारो तो दूसरी तरफ जा लगे। कभी सोच तो सही
बालाकोट की पथरेली जमीन हो, नारान और कागान की पहाड़ियां हो, इस नरमो नाजिक सिक्टे ने सख्त जमीन का सीना चीरा और बाहर निकल आया। सूफी कहता है, कभी तूने देखा कि ये सिक्टा मशरिक की जाने मुंह करके निकला हो? कभी तूने देखा कि ये सिक्टा मगरिब की तरफ मुंह करके निकला हो, शिमाल जुनूब की जानिब मुंह करके निकला हो? नहीं, जब भी जमीन से बाहर निकला सीधा आसमान की तरफ रुख करके बाहर निकला। सूफी कहता है, इसे पत्ता न समझ, शहादत की उंगली समझ। जो आसमान की तरफ, जो आसमान की तरफ रुख करके ये पत्ता कहता है, मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये कायनात रब ने बनाई अपनी तौहीद पर बतौरे दलील। ये दरख्त देख, ये सब्जा देख, ये फूल देख, फूल की पत्तियां देख, ये फल देख, उनका रंग देख, उनके ज़ायके देख, ये दिन रात का बदलना देख, हवाओं का चलना देख, दो समंदरों का मिल के चलना देख, उसमें दरमियान में जो हमने पर्दा रखा है, ये सारी चीजें देख और हमारी तौहीद को समझने की कोशिश कर। तो ये कायनात बनी है अल्लाह की तौहीद पर बतौरे दलील। सबसे इत्तिफाकी मसला वो मसला तौहीद है। ऐलान नबूवत का पहला दिन है, मेरा आका कोई सफा पे आया, मेरे आका ने 4 लफ्जों में अपनी दावत को पेश किया, ला इलाहा। एक दफा गूंज आए यार, और से बोलो यार। ये नबूवत का पहला दिन है। 23 साल गुजर गए, अब जिंदगी का आखिरी दिन आया है। उसके बाद मेरे नबी पाक का इंतकाल हो रहा है। उस दिन फिर मेरे आका ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले दिन कहा था तो मेरा नबी अकेला था, और आज अबू बकर जैसा फरजाना मौजूद है, आज फारूक आजम जैसा मुहिम मौजूद है, आज जुन्नूरैन जैसा जानिसार मौजूद है, आज हैदर करार जैसा बहादुर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तला जुबैर, आज हजारों सहाबा मेरे नबी के साथ हैं। मेरे नबी ने वही ऐलान दोहराया जो नबूवत के पहले दिन दोहराया था, कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उस दिन मेरे नबी ने साथ एक जुमला बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौते सकरात, इन्ना लिल मौते सकरात। मौत की तलखियां होती हैं, वो तलखियां आज मुझ पर भी आ गईं। मेरे आका ठंडे पानी में हाथ भगो के सीने पे मलते थे, कभी चादर चेहरे पे डाल लेते, कभी हटा देते, कभी पांव फैला देते, कभी सुकेड़ लेते, कभी पानी के मशकीजे अपने सर पे डलवाते। आज कितने दिन हो गए इस सकरात में, और मेरे आका ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौते सकरात। 98% आप में जो लोग हैं वो इशात तौहीद से ताल्लुक रखने वाले,
کوئی آپ کے ساتھ آ گیا ہوگا، آپ کا دوست آ گیا ہوگا، وہ ہمارا جماعتی ساتھی نہیں ہوگا، جی آیا نو، وہ ہماری بات کو سنے، وہ ہماری دعوت کو سنے، کیا جوڑ ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، موت کی تلخیاں ہیں مجھ پہ آ گئیں، کیا جوڑ ہے ان دو جملوں میں؟ بظاہر کوئی جوڑ نہیں، لیکن جب بندیالوی بیان کرے گا تے بڑا ترکڑا جوڑ ہے، بڑا زبردست جوڑ ہے۔ پہلے دن کہا نا لا الہ الا اللہ، کوئی دلیل نہیں دی، اور آج زندگی کی آخری دن پھر وہی لا الہ الا اللہ کہا، آج ساتھ دلیل بھی دی، ان للموت سکرات، موت کی تلخیاں ہوتی ہیں، اور وہ موت کی تلخیاں آج مجھ پر بھی۔ کیا جوڑ ہے؟ میرے آقا کہنا چاہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، سارے بولو ایک دفعہ، میرے آقا کہنا چاہتے ہیں مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، مولا تیرے سوا معبود کوئی نہیں، مولا تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اگر تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو مولا میں ہوتا، کہ میں کائنات کا سرتاج ہوں۔ کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا، کہ میں سارے نبیوں کا امام ہوں، پھر سارے نبیوں کا خاتم ہوں۔ میں تھوڑی سی عظمت مصطفیٰ پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرے طبقے کے لوگ جو ہمارے اجتماع کو سننے آئے ہیں، جنہیں یہ بتایا گیا کہ یہ نبی پاک کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، مولا اگر تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو یقیناً میں ہوتا، کہ میں ہی ایسی شخصیت ہوں کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہوں تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ رہنما مولا اگر تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا، بڑے الزام لگائے جاتے ہیں ہم پر، اس عظمت میں اس الزام کو بھی دھو دوں گا، لیکن ہر قسم کی ضد کو نکال کر ہمارے مخالفین سنیں، مولا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو یقیناً میں ہوتا، کہ میں ہی وہ ہستی ہوں کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کر محراب کی طرف چلنے لگتا ہوں تو جو راستہ طے کر کے آتا ہوں تو اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ مولا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا، اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا، کہ میں جس زمین پر قدم رکھ دیتا ہوں تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا ہے، تو میری اداؤں کے تذکرے کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی میں تھوڑا سا صحابہ کے متعلق بھی بات کرنا، اسی میں کر دوں، جوڑ ملا دینا۔ مولا اگر کوئی تیرے سوا الہ بننے کے لائق ہوتا تو یقیناً میں ہوتا، کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد
جو آدمی ایک لمحہ کے لیے میرے چہرے پرانوار کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کرتا ہے. من رانی او را من رانی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. ہم آج تک مرزا جہلمی سے ٹکر لے رہے تھے اور مغز کھپائی کر رہے تھے جب میں کہتا تھا کلن وعد اللہ الحسنی، سب صحابہ کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ کیا، تو مرزا جہلمی کہتا تھا یہ کلن میں وہ بھی ہیں جو مرتد ہو گئے تھے. یہ مرزا جہلمی نے کہا تھا. یہ بندے عالوی جو کلن کلن کرتا ہے تو اس کلن میں وہ بھی صحابی ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، وہ بھی ہیں جو مرتد ہو گئے تھے. تو میں نے مرزا جہلمی کو کہا تھا پہلے ساڈے کو لا صحابی دی تعریف پڑھ، تجھے بتائیں صحابی کہتے کس کو ہیں. تو نے سمجھا ہے صرف کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے، پھر وہ دین چھوڑ گیا. نہیں جناب، نہیں جناب، اگر کسی اور کو غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور کرے، دور کرے اس کو. صحابی وہ صرف وہ نہیں ہوتا. مولانا نصراللہ راشد بے چین ہو کر آپ کو دیکھنے لگے اور ان کا بصری چلا ورنہ آ کر ڈانٹتے، آ کے داد دیں خوب نماز. میں نے مرزا جہلمی کو جواب دیا تھا پہلے یہ تو طے کر صحابی کہتے کس کو ہیں. صرف کلمہ پڑھنے والا، صرف میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے والا نہیں. پڑھیے کتابیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا اور پھر اس کی موت ایمان پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں. مکہ چلا گیا، تم نے آدھا درجن بنا دیا. پورے آدھا درجن. اور نیچے شین لکھتے ہیں، شین لکھتے ہیں، نیچے شین لکھتے ہیں
छे तुसी मन लेने बाकी भी मनो। वो कहते हैं बाकी भी मानो, और हम उनसे कहते हैं किसी सहाबी की मौत कुफ्र पे नहीं हुई। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। लोग कहते थे, मैं कमेंट में पढ़ता था, सहाबा पे तो इल्जाम ही कोई नहीं, ये वकील किसदा? सहाबा पे तो इल्जाम ही कोई नहीं। यार मुझे यकीन कर दे, आपकी मोहब्बत है, शफकत है, शफकत है। मरानी, जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे चेहरे पुरनवार को देखा, जहन्नम उस पर हराम है। और मरानी बंदियालवी लफ्जी माना नहीं करेगा हदीस का, खिताबती रंग में तर्जमा करेगा। फरमाया जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे चेहरे पुरनवार को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। मर्रानी औरा मर्रानी, मैं जेल में गया, जेलमी ने कहा था, मैंने मौलाना तारिक जमील से पूछा, भाई तू तो शिकायत नहीं की थी, तैन किस आख्या सी भाई तारिक जमील को पूछ, तुझे किसने कहा था कि मौलाना तारिक जमील से आप पूछे? मैंने मौलाना तारिक जमील से पूछा कि बंदियालवी के खिलाफ आपने दरखास्त दी है? तो कहता अच्छा हुआ है, मैं तो आ गया ही बाहर, हुण बोल, हुण दाड़ तले आया कि नहीं आया? बरेलवियों ने मेरे मुतालिक मेरे हक में आवाज उठाई और इस नहज पे उठाई कि बंदियालवी से हमारे इख्तिलाफ हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इस नुक्ते पे आवाज उठाई। अहले हदीस के उलमा खुलकर मेरे लिए सामने आए, हर तबके के लोग बोले। मौलाना फजलुर रहमान ने इस तरह आवाज उठाई जिस तरह आवाज उठाने का हक है। सब ने आवाज उठाई, मेरी जमात के उलमा, खुतबा, हर जिले के लोग, उन्होंने मीटिंगें, इजलास बुलाए। वैसे जेल पहली बारी मुश्किल हुई, फिर कुछ भी नहीं होता। जेल क्या, हमने कोई चोरी करके गए थे?
قتل کے مقدمے میں گئے تھے ہم حق بیان کرنے کے جرم میں گئے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، اور حضرت یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑ گیا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ جرم نہیں کروں. صحابہ جیسے لوگ انبیاء کے بعد آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے. یہ اتنے مقدس لوگ ہیں، بندیالوی کے جملے دل میں اتر جائیں تو سبحان اللہ کہنا ورنہ نہ کہنا. یہ اتنے مقدس لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنے آنکھوں کی پلکیں صحابہ کے قدموں کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتی ہیں. اپنی صحابہ اتنے مقدس لوگ. تم کیا جانو صحابہ کون ہے؟ کھوتے نو کی پتا گلو کند کی ہوندی. تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تو خواب میں زیارت کر لے نبی پاک کی تو تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے. ظالم آدمی ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو نبی پاک سے مصافحے کیا کرتے تھے، معانقے کیا کرتے تھے، سواری پر پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. بندیالوی پھر جماعت کے نمائندہ اجتماع میں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار علماء کی موجودگی میں جانشین شیخ القرآن جیسی ہستی موجود ہے. یہ پورا گھرانہ ہمارا محسن ہے. اس گھرانے سے ہم نے قرآن کے جام پیے تھے. اس گھرانے سے یہ پورا گھرانہ، اس گھرانے کے بچے بچے کے ہم غلام ہیں. دارالعلوم تعلیم القرآن اشاعت التوحید کا مرکز ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن ختم نبوت کا محور ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن عظمت صحابہ کا نشان ہے. دارالعلوم تعلیم القرآن جرت کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، دلیری کا نام ہے. پوری جماعت دارالعلوم تعلیم القرآن اور مولانا اشرف علی کی پیٹھ پر کھڑی ہے انشاءاللہ. مولانا جانشین شیخ القرآن جیسے لوگ سٹیج کی زینت ہیں. میں ان کی موجودگی میں اپنا وہ جملہ ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا. میں شروع کروں تو آپ سمجھ جائیں. میں پاکستان کے بچے بچے کی زبان پہ لانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر یہ جملہ لانا چاہتا ہوں. یہ دیواروں پہ لکھا جائے گا، یہ بینروں کی زینت بنے گا، یہ سٹکروں پہ لکھا جائے گا. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. بچہ بچہ اس جملے کو دہرائے. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. ہم نے کتابوں میں اور تاریخ میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے. سب تاریخ پہ تلیں گے. قائد اعظم تاریخ پہ تلیں گے. علامہ اقبال، بولو میرے ساتھ، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو،
मुगल बादशाह सब तारीख पर तुलेंगे, सहाबा तारीख पे नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। तुम तारीख पे तोलते फिरते हो। तेरे को नारा ही बढ़ाई, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। एक बंदा सराफा बाजार जाए और सुनारे की दुकान पे जाके कहे मैंने सोना लेना है, जेवर बनाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने सोना टाल पे तुलवाना है। समझते जाना चाहिए तो नहीं है। मैंने सोना टाल पे तुलवाना है। सुनारा कहता है पागल हो, टाल ते तुलदियां नहीं लकड़ियां, टाल ते तुलदे नहीं पत्थर, सोने के तोलने का तराजू और है। समझ तो गए हो गई। सोने के तोलने का तराजू और है, सब तुलेंगे। तारीख के तराजू पर सहाबा सोने की तरह खड़े हैं। ये तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, ये कुरान के तराजू पे तुलेंगे। अगला जुमला बंदयालवी का, अगर सुनारा सोना तुलवाने के लिए तुझे टाल पे नहीं जाने देता, तो बंदयालवी भी सहाबा को तोलने के लिए तुझे तारीख की किताबों में नहीं जाने देता, नहीं जाने देता। मेरा ख्याल है मैं एक बार फिर जेल जाऊंगा। आइए अपने मौजू की तरफ पलट आइए। तेरे सिवा अगर इलाह बनने के कोई लायक होता, यही था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात। मौला तेरे सिवा अगर कोई इलाह बनने के लायक होता तो यकीनन मैं होता, जो सरताजी अंबिया हूं, रहमतुल लिल आलमीन हूं, शफीउल मुज़निबीन हूं, साहिब कुरान हूं, साहिब मेराज हूं, हौज़े कौसर का साकी हूं, लिवाउल हम्द का हामिल हूं, मकामे महमूद का दूल्हा हूं, तेरा महबूब हूं, मुस्तफा भी, मुर्तजा भी, मुज्तबा भी, साहिब कुरान भी। अब तवज्जो करनी, तेरे सिवा कोई इलाह बनने के लायक होता तो मौला मैं होता, मैं होता। और अगर मैं इलाह होता तो मौत की तलखियां मुझ पर कभी ना आती। दलील दी, दलील दी। अगर मैं इलाह होता तो मौत की तलखियां कभी मुझ पे ना आती। मुझ पर मौत की तलखियों का आ जाना इस बात की दलील है कि इस कायनात में तेरे सिवा इलाह कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। यही दलील इशाअत तौहीद के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं, सिर्फ इशारा है। यही दलील जो मेरे नबी ने पेश की
کہ جس پہ موت کی تلخیاں آ جائیں وہ الہ نہیں ہوتا. میرے نبی کے انتقال کے بعد رب کی الوہیت پر یہی دلیل خلیفہ اول نے پیش کی تھی. بولو تو صحیح. جب اندر گئے چہرہ پر انوار سے کپڑا ہٹایا، ابو بکر نے میرے نبی کے ماتھے کو چوما. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، ابو بکر تیریاں ریساں بھی کوئی نہیں. چومنے کے بعد حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو خطاب کر کے کہا طبت حیا و میتا. ایک دفعہ کہو تو صحیح ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ نبی پاک کو میت کہنا گستاخی نہیں؟ نبی پاک کو میت کہنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. سب سے پہلے میرے نبی پر یہ لفظ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے نہیں بولا، حضرت قاضی صاحب نے نہیں بولا، مولانا غلام اللہ خان نے نہیں بولا، میرے والد مرحوم نے نہیں بولا. میت کا لفظ سب سے پہلے میرے نبی پر کس نے بولا تھا؟ زور سے آواز لگاؤ. کس نے بولا تھا؟ اٹھا حدیث کی کتابیں. طبت حیا و میتا. کہاں یاد آئے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ. ایک بات تو کہتے تھے، میں تمہارے سامنے قرآن کی ایتیں پیش کرتا ہوں، تساں کول کٹورے لے کے آ جانا. تساں کول کٹورے لے کے آ جانا. پھر ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں کتاب اللہ پڑھتا ہوں، تسی رحمت اللہ لے کے آ جانا. میں کتاب اللہ تے تسی رحمت اللہ. فلانا رحمت اللہ نے یہ لکھا، فلاں رحمت اللہ نے یہ لکھا، اور فلاں رحمت اللہ نے یہ لکھا. اور کبھی کبھی حضرت صدیق اکبر کا خطبہ پڑھ کے پیر بخاری کہتا تھا، جاؤ تمہیں محمد ابن مروان مبارک ہو، جاؤ تمہیں زازان مبارک ہو، تم محمد ابن مروان کو لے جاؤ، عنایت اللہ کو ابو بکر کے ساتھ رہنے دو. طبت حیا و میتا. کس نے کہا تھا؟ باہر آئے، یہی دلیل پیش کی. من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے آمنہ کے لال کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدا قد مات. نبی پاک نے تو موت کا جام پی لیا. آگے سنو، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے. وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، علماء نے تقریریں کرنی ہوتی. میرا بڑا دل کر رہا تھا آج، میں سوچ کے تو وہی آیا تھا، الہ کا مفہوم بیان کروں. الہ کون ہوتا ہے؟ لیکن اگر میں 5 منٹ میں بیان کر دوں الہ کا میں نے آپ کو سمجھا دوں صرف 4-5 منٹ میں.
صرف 4-5 منٹ. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے, اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. ورنہ میں نے مسئلہ الہ سرگودا 40 دروس قرآن میں بیان کیا 50 گھنٹوں میں. اب 5 منٹوں میں کرنے لگا ہوں. لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا, کبھی کبھی میں بات کو درمیان سے شروع کرتا ہوں, اور خطابت کہتے ہی اس کو خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین پردے ہٹائیں, سامعین کی مسکراہٹ بتائے کہ سامعین سمجھ گئے ہیں کہ خطیب کہنا کیا چاہتا ہے. مزہ یہ دریا ہے, اس دریا میں ایک کشتی ہے, کشتی میں ایک پیغمبر ہے. کون ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کشتی گرداب میں آئی, بھور میں پھنسی. کون سی کشتی؟ جس میں کون تھا؟ زندہ. کشتی گرداب میں آئی, ایک بندے کو باہر نکالنا ہے, قرآن دازی کر. قرآن نکالا, نام کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں, دوبارہ قرآن دازی کر. دوبارہ قرآن دازی کی, نام پھر کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں. تیسری بار قرآن دازی کی, تیسری بار قرآن دازی کی گئی, نام پھر کس کا نکلا؟ اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, موحدوں کو مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, نہ مزہ آئے تو نہ کہنا, تھوڑی مرضی. یہ سرور آ جائے نا بندیالوی کا یہ جملہ سن کے. تیسری بار جب نام حضرت یونس کا نکلا, گل انج بن گئی, اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوب دیے. پیغمبر کو نکالو تو کشتی بچتی ہے. رب نے مسئلہ سمجھایا, اوے لوگو, کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں, میرے اختیار میں ہے. ورنہ وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی. ورنہ وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی. جس میں کون بیٹھا تھا؟ بولو تو صحیح یار. تم کہتے ہو 12 سال کشتی ڈبو دی, برات بھی ڈبو دی. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, بزرگ ہوندے ہی ہوویں جڑی کشتیاں دے بیڑے غرق کرن. 12 سال کے بعد برات سمیت کشتی. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, بزرگاں چ بڑی طاقت ہے. الیس منکم رجل رشید, تواڈے کوئی بندے دا پتر نہیں, کوئی پروفیسر, ٹیچر, ماسٹر, وکیل, سکول کالج کا پڑھا ہوا لڑکا جو اٹھ کے کہے مولانا مولانا کشتی ڈوب گئی, براتی بھی ڈوب گئے. ان کی بیویاں جو پیچھے رہ گئی تھیں انہاں عدت گزار کے اگے نکاح کر لے. مولانا 12 سال تو بعد اے بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے. انہاں آکھیا اے زنانیاں ساڈیاں نے, انہاں آکھیا تساں مر کھپ گئے ساؤ, کتھوں نکل کے آئے ہو؟ مولوی جی یہ تو چنگا بھلا رولا پیا ہوں, گل تھانے گئی ہونی. نو یؤمنون بالغیب. میں گجرات کے علاقے میں کھڑا ہوں. یہاں اس علاقے میں کہیں قریب ایک حافظ الداس صاحب ہوتا ہے.
وہ کہتے تھے میں نے حضرت شاہ جی کو گود میں کھلایا. میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے, بڑی محفل جماتے تھے, بڑے حاضر دماغ. کہتے ہیں میں حضرت شاہ جی شیخ القرآن ایک جگہ پہ تقریر کر کے جمعرات کا دن واپس آئے, تھوڑا سا دریائی راستہ تھا, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی گرداب میں آ گئی. ہم تینوں اندر, اور لوگ بھی گرداب میں آئی. کشتی کے لوگ جو تھے نا وہ بغداد کی طرف رخ کر کے یوں کھڑے ہو, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, کنارے لگا دے, کنارے لگا دے. بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں کھڑا رہا, پھر میں کھڑا ہوا, میں ان نالے پاسے ہاتھ باندھ کے کھڑا. انہاں کیا بابا اسا بغداد والے پاسے, تو ساڈے پاسے. اگلی بات سمجھنے کی, انج نہ ہوئے میں گل کر کے اگے ٹر جاؤں تو پیچھے سمجھ آ. بابے الداد نے کہا انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے پنڈی, کل جمعہ تے شاہراں پڑھانا گجرات, تے میں پڑھانا گجرات تو اگے پنڈ وچ. ایو جئی شخصیت نو سدو جڑا کل تک کڈے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں. ایو جئی شخصیت نو سدو جڑا کل تک کڈے, جس نو تساں پکار رہے ہو اس دی عادت میں جاننا, اے پہلے 12 سال بڑھیندا, پھر مرضی آویستا. کس سے جوڑے تم نے؟ حضرت یونس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی سے کہا آ میرا پیغمبر آ رہا ہے, لکڑ ہضم پتھر ہضم. میرے پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا, تے لے کے ترے بھی نہ پئی. میرے نبی کو ہچکولے نہیں آنے چاہیے, تے میں جا کے بیٹھ جا. بندیالوی الہ کا معنی سمجھانا چاہتا ہے. حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہا مولا میری پکاریں, مچھلی کے پیٹ میں سے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں, مصیبت ہٹانے والا کوئی نہیں, جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں, دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں, میری پکارے سننے والا کوئی نہیں. کہا ہوں کئی دن ہوں کہ کئی دن نہ, کہا نہیں کہا, ان میں سے کوئی جملہ نہیں کہا. میری پکارے سن لے, مشکل حل کر دے, دکھ دور کر دے, اس پھاٹک کو کھول دے. نہیں کہا. ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی, لا الہ الا انت, تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے. حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مشکل کشا ہو, جو حاجت روا ہو, جو دکھ دور کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے. سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی, اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کر کوئی اتفاقی مسئلہ ہے تو وہ صرف مسئلہ توحید ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا